کے بارے میں کوشچن ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے کھپایا. غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں, کوئی ایک دن کے بارے میں, ایک ہفتے کے بارے میں, ایک سال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. پوری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, پوری زندگی کو اس نے کیسے کھپایا. ایک دن کی بات ہے, 24 گھنٹے کی بات ہے, ایک مہینے کی بات ہے, سال کی بات ہے. یہ ایک مہینے کا حساب و کتاب دنیا میں آپس میں اگر ہمارا کچھ اونچ نیچ ہو گیا, آدمی نیچے اوپر ہو جاتا ہے. کوئی انکم ٹیکس آفیسر پہنچ گیا, کاروباری آدمی ہے, کچھ گھبرا کر دیا, کچھ مہینوں کا حساب کتاب لینے کے لیے اس کا پانی چھوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا سوال کرے گا, حتیٰ اس سالہ عمر ہی فیما اپنا, زندگی اس نے کیسے کھپائی. سوال زندگی کے بارے میں ہوگا. میرے بھائیوں, ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, اس زندگی میں ہم نے کیا تیاری کی ہے, یہ سوال تو یقینی ہے. حتیٰ یسأل عن عمرہ فیما افنیٰ, عمر کے بارے میں, زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ زندگی میں کیسے کھپائی, کیسے گزری. اللہ کی فرمانبرداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں, یہ ہمیں غور کرنا ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہی ہیں یا اللہ کی نافرمانی. یہ پہلا سوال ہوگا میرے بھائی. سوالات اللہ کی طرف سے جو پوچھے جائیں گے وہ بہت کٹھن سوالات ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کچھ وہاں پہ کچھ دے دے اللہ کے دربار میں, اللہ کے پاس کوئی چیز رشوت کے طور پر دے دے, کچھ دے کر کے وہاں سے نجات حاصل کر لے. ایسا ممکن ہی نہیں. یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا. مجرم تو سوچے گا, خواہش کرے گا, آج اگر مجھے یہ چانس ملتا, مجھے موقع ملتا اللہ کے عذاب سے بچنے کا, اللہ کے عذاب سے, اس کے پکڑ سے نجات پانے کا, میرے پاس جو کچھ ہے, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, میری اولاد کو, میرے دوستوں کو, ومن فی الارض جميعا, اگر میرے پاس ساری زمین کے خزانے سب کچھ ہوتے, سب کچھ میں اللہ کے پاس, اللہ کو دے کر کے میں اللہ کے عذاب سے نجات پا لے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے جب کوئی شخص پیش ہوگا, پورے کا پورا حساب و کتاب چھٹا اس کو کرنا پڑے گا. نہ کوئی بہانہ چلے گا, نہ کوئی چیز وہاں وہ پیش کر پائے گا. یہ پہلا سوال ہوگا میرے بھائیوں کے بارے میں, ساری زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے. اسی سے دوسرا سوال بھی اللہ پوچھے گا, وعن علمہ فیما فعل, علم کے بارے میں جو جانکاری ایک شخص رکھتا ہے, ایک نوجوان, ایک بوڑھا, ایک بچہ, جو علم اس کو ہے, اللہ تعالیٰ جو علم دیا ہے توحید کے بارے میں, عبادتوں کے تعلق سے, معاملات کے تعلق سے, حقوق اور معاملات کے تعلق سے, جو بھی اس کو علم ہے, جتنا علم ہے, اس نے اس علم کا کیا کیا. ضروری نہیں کہ ایک شخص کے پاس بہت ہی زیادہ علم ہو, ضروری نہیں وہ یہ کہے کہ مجھے بہت بڑا علم نہیں تھا, میں کوئی عالم نہیں تھا, بہت ساری چیزوں کا مجھے علم نہیں تھا. اگر اسے ایک واجبی چیز, ایک فرض بھی اگر اسے معلوم تھا, نماز کے بارے میں اگر اسے علم تھا, اور وہ نماز سے کوتا ہی برتتا تھا, اللہ پوچھے گا کہ تمہیں نماز کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا. اگر تھا تو تو نے اس علم کا کیا کیا, تو نے عمل کتنا کیا, اس کو پہنچایا کتنا. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں یہی بات بیان فرماتا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کے ساتھ عمل صالح, پھر اس کو پہنچانا, اس پہ صبر کرنا, یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. انسان تو خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. کامیاب تو وہ ہے جو ایمان کے بعد عمل صالح کرے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان جیسی دولت نہیں دیا ہے, لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح, نیک کام, اللہ کو راضی کرنا, یہ بہت ضروری ہے. کوئی اس یقین کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں صرف میرے پاس ایمان ہے, اب مجھے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس یقین کے ساتھ چپ نہیں بیٹھ سکتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ فرماتا ہے عمل صالح. علم ہے, جانکاری ہے, معاملات کے بارے میں معلوم ہے, بھائیوں کے حقوق کیا ہیں, ایک دوسرے کے ہمارے اوپر حق کیا بنتے ہیں, غرباء کے, مساکین کے, جو بھی علم ہے دین کے بارے میں, وعن علمہ فیما فعل فیہ,
جتنا بھی تجھے علم ہے تو نے اس علم کا کیا کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس میں تو کچھ نہیں جانتا، جن کو معلوم ہے وہ اس کا حساب و کتاب دیں گے. نہیں میرے بھائیو، اگر ایک چیز بھی معلوم ہے، ایک عمل سے تعلق رکھنے والی ایک چیز بھی اگر معلوم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا. ہم کیا جواب دیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو ساری چیزیں معلوم ہیں، سارے مسائل معلوم ہیں، ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ہم نے اس کا کیا کیا، عمل ہم نے کہاں تک کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا. یہ دوسرا کوشچن ہوگا. اور تیسرا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے بعد بیان فرماتے. یہ سب ہماری زندگی کا جو مقصد ہے میرے بھائیوں، اس مقصد کو یاد دلانے والی چیز ہے. تیسرا جو سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کے بارے میں. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ. مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اس نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میرے بھائیوں، یہی تو مال ہے جس کے پیچھے پڑ کر کے آدمی اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. یہی تو مال ہے جس کی محبت میں آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات بیان فرمائی، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش کے طور پر رکھی. ایک خاص چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا ٹیسٹ لیا، ان کو آزمایا. اور میری امت کے لیے اگر آزمائی جانے والی، آزمائش والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مال ہے. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ مال کے ذریعے آزمائے گا. اور یہی مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، من این اکتسبہ ومن این انفقہ، کہ اس نے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. دو سوالات کے دو کوشچن ہوں گے. میرے بھائیوں، کمائی بھی بہت ضروری ہے کہ کمایا کیسے. آدمی اگر حلال طریقے سے کماتا ہے، جائز طریقے سے کماتا ہے، اور پیسہ آیا ہاتھ لگ گیا، اگر اس کو عیش و عشرت میں اڑا دیا، حرام کاموں میں اڑا دیا، اللہ یہ بھی پوچھے گا، یہ بھی سوال کرے گا کہ کمایا تو صحیح طریقے سے لیکن خرچ کہاں کیا. یہ کوشچن ہوگا. اور اگر کسی نے حرام طریقے سے کمایا، اس کو صحیح جگہوں پر لگایا، تب بھی اس کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں رہے. یہ بڑا کٹھن سوال ہوگا میرے بھائی. اور مال کی محبت میں، مال کے حرص میں آدمی اگر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے، یقیناً وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا. ایک آزمائش ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام میں فرماتا ہے کہ وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کو کم کر کے بھی یا زیادہ کر کے بھی ہم تم کو آزمائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں. مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی مال کو حاصل کرنے میں یہ نہیں دیکھے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. میرے بھائیوں، آج کمانے کے جو ذرائع ہیں، تجارت کے جو ذرائع ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن آدمی اگر اس میں احتیاط نہ کرتے، اگر اس میں یہ نہ دیکھے کہ وہ چیز حلال سے ہے یا حرام طریقے سے ہے. بہت سارے ایسے راستے ہیں، بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جو حرام ہیں، جو غلط ہیں. اور میرے بھائیوں، ایک مرتبہ آدمی اگر اس کی محبت میں، مال کے حرص میں حرام چیزوں کی طرف بڑھ جائے، سود میں، دوسرے اور حرام کاموں میں اگر ملوث ہو جائے، میرے بھائیوں، حرام طریقے سے کمایا جانے والا مال یا اس کے بعد اس کی ہونے والی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبے سفر سے آیا تھا. اس کا پورا لباس پھٹا ہوا، اس کے جسم، اس کے بال بڑا گندا. اس کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ بڑا تھکا ہوا آدمی ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، اور پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، وہ ساری چیزیں اس کی حرام کی ہیں. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ یہی سوال کرے گا، من این اکتسبہ، بندے مال تو نے کیسے کمایا؟ کس کا تو نے ہڑپ کیا؟ کس کو دھوکہ دیا؟ کون سا راستہ تو نے اختیار کیا؟ یہ بڑا کٹھن سوال ہے میرے بھائیوں. اور انسان حرص میں، لالچ میں، مال دولت کے حصول میں
किसी से आगे बढ़ने में, हसद में, जलन में कोई भी कदम उठाने को तैयार होता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास माल आए, मैं भी ऐशो इशरत की जिंदगी जीऊं, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बात बयान फरमाई, हमेशा एक शख्स जो है अपने से नीचे आदमी को देखना चाहिए, अपने से उनजुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम। अगर आदमी अपने से ऊपर देखेगा, किसी की नेमतों को देखेगा और कोई और चीजों को देखेगा, उसके दिल में हिर्स पैदा होगी, लालच पैदा होगी। बेहतर है वो अपने से नीचे को देखे, उसके दिल में शुक्र का जज्बा आएगा, शुक्र का जज्बा उसके दिल में पैदा होगा। एक बीमार को देखेगा, एक गरीब और तंगदस्त को देखेगा, आदमी शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह आज मुझे इस हालत में तो रखा है, मुझे भूखा तो नहीं रखा है। कई लोग बेघर हैं, खाने पीने के लिए उनको खाने पीने के लाले पड़े हैं, रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए सही लिबास नहीं है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने को, खाने के लिए ग़िज़ा है, सारी चीजें हैं। अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, क्या शुक्र का जज्बा हमारे दिल में पैदा नहीं होगा? अल्लाह ताला इस हालत में तो रखा, सुकून और इत्मीनान के साथ तो रखा है। कई जगह कई मकामात ऐसे हैं जो जमीनी आफत और मुसीबत, जो अल्लाह की तरफ से जो बलाएं, जो आफतें आई हैं या जमीनी जो वबाएं हैं, उसकी वजह से जो घर बर्बाद हुए, जो खानदान उजड़ गए, अगर उनको देखेंगे यकीनन शुक्र का जज्बा हमारे दिलों में पैदा होगा। हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, ऊपर देखेंगे, हमारे दिल में हिर्स पैदा होगी, लालच पैदा होगी, और उस हिर्स की वजह से अगर वो गलत कदम उठाता है, जन जो है कोई चीज हासिल करने में कोई हराम रास्ते को इख्तियार करता है, मेरे भाइयों, तब वो हलाल और हराम की तमीज को छोड़ देता है, क्योंकि उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी जन से जन को ये हासिल करूं। अब चाहे वो रास्ता सही हो गलत हो, उसके पीछे आदमी बढ़ जाता है। और यही चीज है मेरे भाइयों जो उसको उसके मकसद से बता देगी। अल्लाह के पास उसको जवाब देगी, उसको जवाबदार होना पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ऐन तसव्वुर ऐन खर्च भी कहां, ये भी बड़ा सवाल है। मेरे भाइयों, हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी आरज़ुओं को कम करें, खिनात पसंदी, जो चीज अल्लाह ताला दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने की हम कोशिश करें। हम अपने ख्वाहिशात को बढ़ाएंगे, आदमी जो उसकी जो आरज़ुएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उसको अगर आदमी पालेगा, उसको ज्यादा करेगा, तो फिर वो गलत रास्ता जरूर इख्तियार करेगा, गलत चीजें, गलत जगहों पर वो खर्च करने लगेगा। ये तीसरा सवाल होगा अल्लाह की तरफ से हर शख्स को पूछा जाएगा, हर शख्स को अल्लाह पूछेगा, ये नहीं तसव्वुर होगी नहीं। और आखिरी सवाल जो होगा वह अन शबाबी फीमा, खास करके जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, जिंदगी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में भी सवाल होगा, बिलखुसूस जवानी के बारे में भी सवाल होगा कि उसने अपनी जवानी कैसे गुजारी, कैसे खपाई उसने अपनी जवानी, अपने जिस्म को उसने सेहतमंद रखा या नहीं रखा, सारी चीजों के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मेरे भाइयों, हमारा जो नौजवान तबका है, मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, नौजवान तबकों की अगर हम बात देखें, नौजवानों की हालत को अगर देखें, लिबास हो, उनका वज़ाफ़ता हो, या इसी तरह से जो दीन के बारे में जो जज्बा हो, इल्ला माशाअल्लाह आमतौर से अगर नौजवानों की हालत देखेंगे, अल्लाह रहम फरमाए, आज के इस हालत में अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, नौजवानों की जो हालत है, जो बिगड़ी हुई हालत है, दीन का जज्बा हमारे नौजवानों में कितना है, कैसा है, हमारी जो नौजवानों जो जवानी है वो कैसे गुजर रही है, किन जगहों पर चीज में गुजर रही है, कि हम दुआ में सोच शबाबी फीमा क़बला, अल्लाह ताला पूछेगा जवानी के बारे में। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, बुजुर्ग अफराद मस्जिदों में होते हैं, जुबान पे बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे टाइम पर, और हर फील्ड में, हर जगह पर, चाहे दावत की मैदान हो, कोई और मैदान हो, जहाँ पे नौजवानों को होना चाहिए। हमारा नौजवान गलत चीजों का आदमी है, छोटे छोटे बच्चे अभी 10, 13, 14, 15 साल की उम्र को नहीं पहुंच रहे, कोई जो है नशा का आदमी है, गुटखा खाने का आदमी है, शराब पीने का आदमी है, जुबान गंदी है, अखलाक, तरबियत, सारी चीजें बिगड़ी हुई है, वालिदैन की नाफरमानी है, और इज्जत व एहतराम बड़ों का, ये सब खोता जा रहा है। जो हमारी जो बच्चों की जो नस्ल है, इनकी तरबियत बहुत जरूरी है। नौजवान अगर सुधरा हुआ हो, उसकी जवानी अगर सही हो, मेरे भाइयों, माशरा बहुत बेहतर चल सकता है और माशरे का सुधार हो सकता है, और मिलत कैसे सुधार हो सकता है। और अल्लाह ताला जवानी के बारे में पूछेगा कि हर आदमी अपने अंदर महसूस करे कि भाई अगर अल्लाह ताला मुझे सेहत दिया है, मेरी उम्र की जवानी की है, तो मैं उसको कैसे गुजार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर हम अपने मकसद हयात समझेंगे, अल्लाह के सामने हमें जो पेश होना है, अल्लाह के सामने जो हिसाब किताब देना है, इसके बारे में अगर हम
دنیا میں رہتے ہوئے غور کریں گے یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کر پائیں۔ کب آدمی صحت مند رہے، وقت نہیں لگتا، آدمی دوپہر کا رام رہتا ہے، شام ہوتے ہوتے بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا اور کسی کو معلوم نہیں کب کس حالت میں حادثات کا کوئی شکار ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز کا شکار